الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا اور بندگی کا طریقہ بتانے کے لیے ہمارے طرف اپنے پیغمبروں کی بعثت فرمائی تاکہ ہم پر اللہ رب العالمین کی حجت قائم ہو جائے. کل قیامت کے دن کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے اے میرے رب مجھے زندگی کا مقصد نہیں معلوم تھا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے حدیثوں میں ہلاک اور برباد کرنے والی چیزیں اور وہ گناہ جن سے زندگیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں ان سے اپنی امت کو ڈرایا اور ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی تاکید فرمائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد و صلاۃ بر نبی علیہ السلام کے بعد آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ یہاں چل رہی ہے. 1436 ہجری ہے. مطلب ہم نے اس ماہ مبارک کے اب تک 17 روزے رکھ لیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم رمضان کے ہر لمحے کو غنیمت سمجھیں اور اس کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہوئے صحیح معنوں میں اے اللہ تیری عبادت کریں. اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان 17 روزوں کو قبول فرما لے اور مزید روزوں کو اور بھی بہتر طریقے سے رکھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما. آمین. سلسلہ جاری ہے اس عظیم ترین کتاب کا جس کتاب کا ذکر اہل بمبئی کے سامنے جب کیا گیا تو ان لوگوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آئندہ رمضان آپ ہو سکے تو ہمیں وہ پوری کتاب پڑھائیں یا جہاں جہاں اس کتاب کا ذکر کیا گیا وہاں لوگوں نے جو ہے اپنے خواہشات کا اظہار کیا کہ کیا بہتر ہوتا کہ اس کتاب کو کوئی ہمیں پڑھا دے کوئی ہمیں سمجھا دے تاکہ ضروری باتیں جو اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہو. معلوم ہے آپ کو کون سی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں؟ الدروس المہمہ لعامۃ الامہ. عربی میں اس کا نام ہے، اردو میں اہم دینی اسباق، جس میں 4 اہم مضامین ہم پڑھ رہے ہیں: توحید، دوسرے فقہ، تیسرے اسلامی آداب اور اخلاق اور چوتھے جنازے کے مسائل. اس میں سے ہم نے توحید کو مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا، عقید توحید کو اس کتاب میں جو بیان کیا گیا. اسی طریقے سے فقہی مسائل میں وضو اور طہارت سے جڑے ہوئے مسائل کو ہم نے تفصیلی طور پر پڑھ لیا. تیسرا باب چل رہا ہے جو اسلامی اخلاق اور آداب مصنف رحمۃ اللہ نے بیان فرمائے ہیں. تو اس تیسرے چیپٹر میں انہوں نے اسلامی اخلاق، اسلامی آداب اور بڑے بڑے گناہ جن سے انسان کو بچنا ضروری ہے، ان 3 چیزوں کو ذکر کیا ہے. اس کے بعد چوتھا اور آخری چیپٹر انہوں نے شروع کیا اور وہ ہے جنازے کے مسائل. تو قبل اس کے کہ ہم جنازے کے مسائل پڑھ لیں، حالانکہ بتا دیا گیا تھا لیکن یہ بھول گئے تھے ہم یہ بتانا آپ کو
کہ اس تیسرے چیپٹر میں ایک مضمون ہے چھوٹا سا بڑا اہم، اور وہ ہے خطرناک قسم کے گناہوں سے اپنی زندگی کو بچانا۔ چند گناہوں کا تذکرہ سرسری طور پر مصنف رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے، جس کو ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد جنازے کے مسائل بھی جو کہ چوتھا اور آخری چیپٹر ہے پڑھیں گے۔ قبل اس کے کہ میں پڑھوں، کیونکہ بیچ میں تھوڑی سی چھٹی مل گئی تھی آپ لوگوں کو، تو چھٹی میں عام طور پر انسان جو ہے بھول جاتا ہے، مطلب اس کتاب سے چھٹی ملی تھی، دوسرے دروس تو یقیناً آپ نے شرکت شیخ کے جو ہے کیے ہوں گے، شیخ نور الدین حفظہ اللہ کے۔ تو قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، تھوڑا سا مراجعہ ہو جائے ہمارا سوالات کی شکل میں، تاکہ جو ہے آپ لوگ جواب بھی دے جائیں، اور انشاءاللہ آپ کو انعام بھی ملے، اور سننے والوں کو انشاءاللہ معلوم ہو کہ کیا ترتیب سے ہم چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو مضمون ہم نے شروع کیا تھا وہ ہے عقید توحید۔ عقید توحید میں کن کن نکات پر گفتگو کی گئی ہے؟ اٹھو بیٹا، عقید توحید میں کن کن پوائنٹس پر گفتگو کی گئی ہے؟ توحید کے اپوزٹ؟ زبردست، آئیے، کیا نام ہے آپ کا؟ عبد المقتدر، زبردست۔ انگلش اردو؟ انگلش میں 2 کتابیں ہیں بیٹا، یہ ایک ہی ہے، اسی چاہیے ایک لے لیجیے۔ بہت صحیح جواب تھا بچے کا۔ اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان، احسان اور اس کے ارکان، حالانکہ ارکان نہیں رکن ہے بہرحال، اور توحید اور اس کی قسمیں، شرک اور اس کی قسمیں، یہ سب ہم نے پڑھ لیے تھے۔ بچوں میں سے کوئی جواب دے کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں اور وہ کیا ہیں؟ جو بچے ہیں وہی ہاتھ اٹھائیں۔ بچے مطلب 15 سال سے کم اچھے؟ جی بیٹا آپ بتائیے۔ نہیں آپ نے آپ جی بیٹا آپ ہاتھ چھوڑ کے بتائیے، ایمان کے کتنے ارکان ہیں اور کیا ہیں؟ جی دو مرتبہ آخرت پر ایمان لانا، پھر سے کرو، بھول گئے شاید۔ ہاں بول دیا، نہیں بولنا کوئی اور۔ 4 بتائے آپ، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ 4 بتائے آپ، 2 چھوٹ گئے۔ ہاں 5 کیا چھوٹا؟ آپ ٹھہرے رہیے بیٹے، یہ جو چھوڑ دیے وہ آپ بولیے، انعام ملیں گے انشاءاللہ۔ نہیں شروع سے نہیں، انہوں بھیا جو بولے وہ 5 بولے، 1 چھوڑ دیے رکن۔ کون سا رکن چھوڑے؟ وہ آپ نہیں سنے ان کی بات؟ ایک مرتبہ سنائیے بھائی چھوٹے بھائی کو۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کیا؟ فداء الرحمان۔ فداء الرحمان کو آپ سنائیے، جو ارکان آپ سنائیں ہم کو۔ سنو بیٹے فداء الرحمان۔ ایک چھوڑے نا، کون سا چھوڑے وہ؟ نہیں آپ ترتیب سے یاد کیے۔ ہاں بولو انگلش میں بھی بولے، انگلش میں۔ اب 6 tell me what are the 6 pillars of iman? To believe in divide, پورے بولیے نا ایک ساتھ تاکہ میں کنفیوز ہو جاؤں۔ بچے کو بولنے دیجیے بھائی، تو بچہ ہمت کر کے ٹو بلیو ان ڈیوائنڈنگ، تو وہ تو بولے نا بیٹے۔ اچھا آپ پورے بولیے، ہاں کنٹینیو۔ زبردست، آئیے دونوں بھی۔ آپ 5 بولے بھائی، ایک چھوڑ دیے، بچہ پورا بولے دے گا انگلش میں۔ انگلش عربی تیلگو کس میں بھی بہرحال یاد رکھنا۔ کون سی کتاب؟ انگلش اور انگلش ہے، نہیں بھول گیا۔ یہ 2 بکس ہے، دیکھو بیٹے، اسلامک بلیف کیا ہے، فنرل رائٹس اینڈ ڈیوٹیز، یہ کون سی ہونا بیٹا؟
کوسی تو بھی دینا, یہ لے لیجیے, آپ پڑھیے. 5 نہیں 6 ہے, چلو جی. تقدیر پر ایمان لانے کے لیے 4 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. پڑھے تھے ہم, کیا ہے وہ 4 چیزیں؟ انسان کا ایمان تقدیر پر اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ وہ 4 چیزوں پر ایمان نہ لا لے. کیا ہے وہ 4 چیزیں؟ ایک ہاتھ اٹھائے صرف. تقدیر پر ایمان لانے کے, جس کو ایمان, تقدیر پر ایمان کے ارکان بتائے گئے ہیں. 4 چیزیں, 1 2 3 4. ایک ہاتھ اٹھا. ابا امی کا بچہ, جی بیٹے. لکھے رکھے بول کے ایک. ہاں پریشان نہیں ہونا, اچھا برا ہوتا بول کے. چلو ایسی چاہے دن میں. تیسرا خیریے کسی کو اور کو. تقدیر پر ایمان لانے کے لیے 4 چیزوں پر یقین ہونا ضروری ہے, تب جا کر ہمارا ایمان تقدیر پر صحیح اور درست ہوگا. بڑے چھوٹے کوئی بھی بھائی. اللہ اکبر. ایک بولا بچہ کہ اللہ نے جو لکھا ہے اس پر ایمان ہو, کتابت لکھنا. اور 3 چیزیں ہیں. جی بیٹا حوالہ. پہلے سوال سمجھے آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا, تقدیر پر ایمان لانے کے لیے 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 کتابت, اللہ نے ہر چیز لکھ دی ہے, یہ ہمیں یقین ہو. بڑے چھوٹے کوئی بھی, آگے سے پیچھے سے, قاری عالم حافظ عام آدمی. نہیں آپ یاد کرو بیٹھ کے, آپ ہی اکیلے دیکھو بھیا, سنبھال لو ذرا. کتابت, اللہ لکھا دیا ہر چیز. اور کیا ہے 3 چیزیں؟ جی زبردست, اللہ کے علم پر لکھنے پر ایمان. اللہ جو چاہتا وہی ہوتا ہے. زبردست, خوش کر دیے. آ جاؤ آپ ایک بولے, بیٹھیے. اللہ جزائے خیر دے. آپ کتنے کتابوں خوش کرنا. اردو کی اچھی کتاب کچھ تو بھی لے لو, سب اچھے ہے ویسے. ایک بچہ مجھ سے انعام لینا باقی ہے, آپ شاید نہیں. ایک بچہ مجھ سے یہاں انعام لینا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ کا. آج لے لو, آج زندگیوں کا بھروسہ نہیں. وہ لے لو. اچھی. چلیے اس کے بعد جو ہے ہم نے وضو فقہ پڑھا تھا. فقہ میں بہت ساری چیزیں پڑھی تھی, جیسے وضو اور اس سے جڑے ہوئے مسائل, بلکہ اس سے پہلے نماز اور اس سے جڑے ہوئے مسائل. نماز کی شرطیں میں نے بیان کی تھی. نماز صحیح ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں, ان میں سے کوئی 2 شرطیں بتائیے بچے. ماشاءاللہ. جی بیٹا. نماز کی شرطیں, ارکان نہیں بولا میں. وقت کا داخل ہونا. جی بلوغیت نماز کی شرطوں میں سے. آئیے, یہ قبلہ رخ ہونا اور وقت کا داخل ہونا. نماز اردو انگلش. نماز کچھ چیزوں سے باطل ہو جاتی ہے, باطل ہو جاتی ہے. ان میں سے جو یاد ہے وہ بتائیے. بچے ہاتھ زیادہ اٹھا رہے, بڑے بول رہے ہوں گے ہم کیوں اٹھانا, نہیں یا یاد نہیں ہے. جی آپ ایک منٹ بیٹا. ہنسنے سے بہت اچھے. نماز کے دوران کوئی چیز کھائیں یا پینے آ جائیں یا ہنسنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. وضو توڑنے والی چیزیں ہم نے بتایا تھا, ان میں سے 4 چیزیں ذکر کیجیے. وضو توڑنے والی چیز کون سی کتاب؟ اس کو اٹھانا. آپ انعام لیے اس سے پہلے؟ کب؟ 10 سال پہلے. اس سال ابھی لیے؟ کیا پوچھ رہا ہوں. کون آپ میں سے انعام نہیں لیے؟ آپ نے لیے شرنے بیٹے. کل ملا تھا, پرسوں ملا تھا. اچھا آپ
بولی 4 چیزیں ذکر کیجئے. وضو جس سے ٹوٹتا، جو پڑھے آپ ہمارے پاس یہاں زبردست. شرمگاہ کو بولو، شرمگاہ چیز نہیں ہے، صحیح ہے. شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے ہاتھ لگانا، ایک شرمگاہ سے کچھ چیز نکلنا، صحیح ہے. اسلام سے باہر نکل جانا، زبردست. تین بولے آپ، تین بھی صحیح ہے. چوتھا یاد ہے؟ یاد نہیں آ رہا. آئیے کتاب کون سی؟ اٹھیے آپ. انگلش. تھینک یو نہیں، جزاک اللہ خیر بولو بیٹا. تھینک یو. ہلو، تھک گئے. ہاں وہ تو انہوں بولے شرمگاہ سے نکلنے سے ساری چیزیں آ جاتی ہیں. دونوں شرمگاہوں سے جو چیزیں نکلتی بول دیا. وہ جو وہ چھوڑے وہ بولیے آپ. کچھ کھانے سے ہوتا کیا وضو ٹوٹ جاتا کیا؟ کچھ بھی نہیں ٹوٹا، نہیں کچھ بھی کھاؤ. انہوں بولتے ہیں اٹھے، ہاتھ ہی نہیں اٹھائے. ہاتھ اٹھانا کیا ذمہ داروں کو معاف ہے کیا؟ بغیر ہاتھ اٹھائے بول دیا، کینسل انعام. جی بھائی، جو یہ نہیں بولے، تین بتا دیا. وضو جی اونٹ کا گوشت کھانے سے چھوڑتا. شاباش. آئیے آپ کیا وہ جو بولے وہ بولے آپ، وہ بھی سامنے بولے آپ. چلیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بیان فرمایا ہے، اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق علیہ. آئیے آج کے اس درس میں ہم سنتے ہیں وہ گناہ جو انسان کی زندگی کو برباد کرتے ہیں. بڑے بڑے گناہ جن سے بچنا ضروری ہے، اور ان میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اور اس کے علاوہ بھی بعض ایسے خطرناک قسم کے گناہ ہیں جو انسان کی زندگی اور آخرت کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے اور دنیا کے امن و امان کو ختم کرنے والے اور انسان کی آخرت کو خراب کرنے والے گناہ، ان گناہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس میں سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے، غور سے سنیے، دوران درس بھی سوال کیا جائے گا. نبی علیہ السلام حدیث کی روشنی میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں بڑے بڑے گناہ جن سے انسان اپنی زندگی کو بچا کے رکھے، ان میں سے وہ 7 موبقات ہیں، وہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ ہیں جن کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں کیا ہے. اور اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے. حدیث کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر کیا. الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر اور جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی انسان کا ناحق قتل کرنا یا کسی جان کا قتل کرنا ناحق. 3 واکل الربا، سود کھانا. 4 واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا. 5 والتولی یوم الزحف، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے جانا. 6 وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، بھولی بھالی پاک دامن ایمان والی عورتوں پر الزام لگانا. یہ 7 ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بچو. اور ان گناہوں کا اثر کیا ہوتا ہے؟ الموبقات، موبقات یعنی ہلاک کر دینے والی. یہ سارے 7 قسم کے گناہ انسان کی زندگی کو ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں، لہذا اس سے بچنا ضروری ہے. اس میں پہلی چیز شرک ہے، ہم نے اس کو پڑھ لیا. شرک کس کو کہتے ہیں، شرک کی قسمیں کیا ہیں، یہ پہلے چیپٹر میں ہم نے پڑھ لیا، امید کہ آپ کو یاد ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، یقیناً جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے. شرک کی مذمت پر یہ ایک آیت ہے. بہت ساری آیتیں ہیں جو ہم نے جہاں شرک کا موضوع آیا تھا وہاں تفصیل سے ہم نے پڑھ لیا. دوسری چیز جو انسان کی زندگی کو ہلاک کرنے والی ہے وہ ہے سحر یعنی جادو. جادو جو حرام ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے، جیسے
جن کی مدد، شیطان کی مدد، خبیث حرکتیں کرتے ہوئے جادو کیا جاتا ہے، جس کی اپنی جگہ بہت زیادہ قسمیں ہیں۔ ان میں سب سے خطرناک قسم کا جادو سحر التفریق ہے، میاں بیوی کو الگ کرنے کے لیے جادو کیا جاتا ہے، جس کو سحر التفریق کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے سحر المحبہ بھی ہے، میاں بیوی کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے، کسی دو لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے بھی جادو کیا جاتا ہے، کسی کو بیمار کرنے کے لیے، کسی کو تباہ کرنے کے لیے، کسی کو جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے، بہت ساری قسم ہے جادو کی۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے، ایک لمبا موضوع ہے۔ یہاں ہمارا موضوع جادو نہیں ہے، بلکہ بتانا مقصد یہ ہے جادو جو کہ اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ آیتوں کی روشنی میں کفر ہے، لہذا اس سے اپنی زندگیوں کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے قرآن میں، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ ان شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آگے کی آیتوں میں ایک آیت ہے کہ ہاروت اور ماروت جو لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے جادو، تو وہ کہتے تھے کہ ہم آزمائش کے لیے ہیں، انما نحن فتنة فلا تکفر، ہم آزمائش کے لیے ہیں، لہذا تم جادو کر کے کفر مت کرنا، فلا تکفر، کفر مت کرنا۔ لیکن لوگ سیکھتے تھے، فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، تو جادو سیکھا جاتا تھا اور اس کی ایک قسم پر عمل کیا جاتا تھا کہ جادو کے ذریعے میاں بیوی کو دونوں کو الگ کر دیا جاتا تھا، یعنی ان کا رشتہ توڑ دیا جاتا تھا، یا تو طلاق یا خلا، بہرحال دونوں میں علیحدگی ہو جاتی تھی۔ تو بہرحال یہ جادو کے متعلق ہے۔ اور جہاں تک نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہیں تو بہت ساری حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک حدیث، مشہور حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، مدمن خمر، ہمیشہ شراب پینے والا، وقاطع رحم، رشتوں کو کٹ کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، ومصدق بالسحر، اور جادو پر یقین رکھنے والا یا جادو کرنے والا، اس سے مراد جادو کرنے والا، جادو کو جادو سے توڑنا یا جادو کرنے والا۔ یہ جو ہے تین چیزیں ہیں جو یہ تین عمل کرنے والوں کے متعلق بیان کیا گیا، لا يدخلون الجنۃ، یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے صحابہ کے بارے میں، جیسے ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں، یعنی اپنی حیات میں جادوگروں کا سر قلم کیا تھا تلوار سے۔ جب ثابت ہو گیا کہ یہ جادوگر ہے، لوگوں میں جادو کرتا ہے، تو اس کی گردن مار دی گئی تھی، اس کی گردن مار دی گئی تھی، یہ اس کی سزا ہے۔ اللہ یہ جادو کے متعلق بات ہے، اور بھی حدیث سے موجود ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جادو انسان کسی اپنے مسلمان بھائی یا بہن کو نقصان اور تکلیف یا اذیت سیدھا سے پیو بیٹے اذیت اور تکلیف پہنچانے کے لیے جادو کرتا ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، آج ہمارے دور میں جو ہے یہ چیز عام ہو چکی ہے، بہت سارے لوگ جادو کرتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ انوالو ہیں لیڈیز، عورتیں، کیا ہیں؟ عورتیں۔ لہذا جادو کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، جادو کفر ہے اور اس کی سزا کٹ، اسلامی حکومت اگر ہو تو۔ سعودی عرب میں جادوگر اگر پکڑا جائے، ثابت ہو جائے تو گردن مار دی جاتی ہے آج بھی۔ کیوں؟ کیونکہ جادو سے بہت پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ انڈائریکٹلی اٹیک ہے، وہ سامنے سے آپ کا دوست نظر آتا ہے لیکن پیچھے سے آپ کے خلاف جادو کر دیتا ہے، آپ کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس میں رکھا ہے اثر، ٹھیک ہے؟ تو جادو سے اپنے آپ کو بچانا۔ بعض لوگوں نے جو ہے جادو کا انکار کیا ہے، جبکہ قرآن سے اس کا اثر ثابت ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی جس میں بتایا گیا کہ جو ہے جادو سیکھ کر لوگ کیا کرتے تھے، میاں بیوی کو الگ کرتے تھے۔ یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، تو کیسے جادو کا انکار کیا جائے گا؟ تو جادو ثابت ہے، جادو حقیقت ہے، اس کا انکار کفر ہے، کیونکہ اس کا انکار قرآن کی آیت کا انکار ہے۔ ہاں، جادو کو توڑ ہے شریعت میں، کتاب و سنت کی روشنی میں، جیسے معوذتین ہے، سورہ فاتحہ ہے، دعائیں ہیں، جن سے جادو کا توڑ ہوتا ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ لیکن جادو کو جادو سے توڑنا، ایک جادو کو کسی نے جادو کیا ہے، اب جادوگر کے پاس جا کے اس جادو کو ختم کرنا، یہ بھی حرام ہے، کیونکہ برائی کا علاج برائی سے نہیں کیا جائے گا، حرام چیز کا علاج حرام چیز سے نہیں کیا جائے۔ ایک آدمی سگریٹ شراب بہت پی رہا ہے، اس کو بول رہے تم سگریٹ شروع کر دو، شراب چھوٹ جائے گی۔ ارے
بولتے ہیں کیا بولتے ہیں, فرّ میں عربی میں بولتے ہیں, عربی میں بولتے ہیں, حدیث نہیں ہے. فرّ من المطر وقام تحت المیزاب, بارش سے بچنے کے لیے بھاگا, پرنالی کے نیچے جا کے ٹھہر گیا. بات تو وہی چنا, ادھر سے بھاگا ادھر گیا, وہاں بھی بھیگتا تھا یہاں بھی بھیگتا تھا. ویسے کسی کو جو ہے جادو ختم کرنے کے لیے جادو کا استعمال کرنا یہ حرام ہے, جائز نہیں. لہٰذا اگر کوئی اس میں انوالو ہے, رمضان کا مہینہ ہے, توبہ کر لو. شوہر ہے, کہیں میں نہیں جاتا, لیکن جہنم بہت خطرناک چیز ہے. عام طور پر میاں بیوی کو جدا کرنے کے لیے دشمنیاں, نعوذ باللہ من, عجیب قسم کی عداوتیں. بہرحال ایک لمبا موضوع ہے. ایک بات سب یاد رکھیے, میں اور آپ اور عورتیں جو سن رہی ہیں یا جہاں تک میرا میسج جا رہا ہے, ہم سب کو مرنا ہے, ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. آپ بلیو کریں, انڈیگو فلائٹ سے میں آیا, ایسا ابر کی وجہ سے ایسا ہیلی فلائٹ, میں بولا گیا درس بھی گیا, ایک دم ڈر ہو گیا بھائی, ہلتا پلین. حیدرآباد پہنچتے گی نہیں پہنچتے گی. آج شام میں بمبئی سے آتا ہوں, آج کی بات تو موت کبھی بھی آئے گی. میں وہی دیکھ رہا تھا اوپر, میں بولا کیا ہے زندگی بھائی, آدمی کیا کیا کرتا زندگی میں, یہ زندگی یہی ہے, کب کیا ہو جائے نہیں پتا, کب زندگی ختم ہو جائے نہیں پتا. لہٰذا اللہ سے ڈرنا بہت ضروری ہے, اپنے آپ کو بچانا. جادو کیا کریں گے, کتنا کریں گے جادو, کتنا نقصان پہنچائیں گے, مریں گے, اس کے بعد اس جادو کی سزا ملے گی بہت بھیانک طریقے سے. اس کا ڈر, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. شرک کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کیا جادو, جو کہ عام ہو گیا ہے نعوذ باللہ. اپنے مقاصد کو, اپنی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے یا اپنے غلط مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہر حرام کام کرنے پر آج کا مسلمان تیار ہو گیا ہے. جادو کیسے مسلمان کر رہا سمجھ میں نہیں آتا. جادوگر بھائی, جادوگر ہیں موجود باقاعدہ, ان کے پاس جایا جاتا ہے, ان سے جو ہے جادو کرایا جاتا ہے. یہاں سے جادو دور دور تک ہوتا ہے. انسان کہیں بھی روز کا اثر ہوتا ہے, کیونکہ جنات موجود ہیں نا, شیاطین یہ کام کرتے ہیں. لہٰذا اللہ محفوظ رکھے اس خبیث عمل سے ہم سب کو, جو اس میں انوالو ہے, بچا کر, کیونکہ اللہ کے پاس جانا ہے اور حساب دینا ہے. کب تک کس پر کتنا نقصان پہنچے, کب تک کسی کو کتنا نقصان پہنچائیں گے آپ کی زندگی تک نا, آپ کی زندگی, آپ مر کر تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. مرنے کے بعد کیا حال ہوگا, جب آپ کے اعمال آپ کے سامنے آئیں گے, اس میں لکھا ہوگا یہ جادو کرتی تھی, یہ جادوگرنی تھی, یہ جادوگروں کے پاس جاتی تھی, یا یہ جادو کرتا تھا. کیا حال ہوگا, کیا منہ لے کے جائیں گے اللہ کے پاس. لہذا ڈریں. تیسری چیز, وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق, کسی انسان کو ناحق قتل کرنا, کسی کی جان لینا. جان معمولی چیز نہیں ہے, لیکن تعجب ہوتا ہے کہ ایک موبائل کے لیے آج کی دنیا میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ایک موبائل کے لیے قتل کر دیتا ہے, 4 پیسوں کے لیے یا تھوڑی سی زمین پانے کے لیے قتل کرتا ہے, یا حسد میں آ کے قتل کر دیتا ہے. دنیا میں کتنے مرڈر ہو رہے ہیں. کیا ہے جان لینا کسی, یعنی پانی کے جیسے خون کو بہایا جا رہا ہے نعوذ باللہ. قتل عام ہو چکا ہے دنیا میں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں پیشین گوئی فرمائی تھی. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے, الحرج, یکثر الحرج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں حرج زیادہ ہو جائے گا. صحابہ نے فرمایا حرج کیا ہے, آپ نے فرمایا قتل عام ہو جائے گا. گلی گلی جب دیکھو, یہاں اس کو مار دیا گیا, وہاں اس کو مار دیا گیا, وہاں اس کو مار دیا گیا. وجوہات پر غور کیجئے, معمولی سی چیزیں. کس نے آپ کو اجازت دی, کسی انسان, زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, اس کی زندگی آپ کیسے چھین رہے. زندگی کون دیتا ہے, یحیی و یمیت, اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ رکھا ہے, آپ اس کو قتل کر رہے ہیں, مرڈر کر رہے ہیں, اس کا ختم کر رہے ہیں اس کو. بہت بڑا جرم ہے یہ, بہت بڑا گناہ ہے جو انسان کو ہلاک کرنے والا ہے. لہذا مومن قاتل نہیں ہوتا ہے, مومن شرک نہیں کرنے والا ہوتا ہے, مومن جادوگر نہیں ہوتا ہے, مومن قاتل نہیں ہوتا ہے. صحیح ایمان ہو تو کسی کی جان نہیں لے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان فرمایا کہ کسی کی جان نہیں لی جائے گی الا, کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا سوائے 3 چیزوں کے. کیا ہے وہ, مرتد, دوسرا کسی اور کو قتل کرنے والا, تیسرا جادو کرنے والا, شادی شدہ جس نے زنا کیا ہے. 3 لوگوں کے بارے میں, وہ بھی اسلامی حکومت ہے, سعودی عرب ہے, سعودی عرب اسلامی حکومت ہے. جس کو نہیں معلوم وہ معلوم کر لے, اور جس کو شک ہو آئے وقت لے کر بیٹھ کے پوری دلیلوں کی روشنی میں سمجھے. ٹھیک ہے, مذاق نہیں ہے. اسلامی حکومت ہے, مسلم بادشاہ ہیں, ان کو اجازت دی جائے گی, جیسے کہ سعودی عرب میں ہوتا ہے یہ چیز, کہ 3 چیزیں. اگر کوئی مرتد ہوتا ہے, 1 کوئی شادی شدہ زانی ہے, نمبر 3
کسی کو قتل کسی نے کیا ہے تو ان لوگوں کو مارا جاتا ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور وہاں ہوتا ہے۔ بعض لوگوں سے پہلے ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا، اب بھی ہوتا ہے، اسلامی قانون نافذ۔ اس کے علاوہ لوگوں کو اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ لوگوں کی جان لیں۔ ایک آدمی دوسرے انسان کو قتل کر رہا ہے، ایک آدمی دوسرے انسان کو قتل کر رہا ہے، ایک آدمی دوسرے انسان کی جان لے رہا ہے، نہیں، جان بہت اہم ہے، انسان کی جان کی بڑی قدر ہے۔ قرآن کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سنیے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی ایمان والے کو، کسی مومن کا قتل کرتا ہے جان بوجھ کر، یعنی غلطی سے نہیں مارا کہ جیسے وہ تیر مار رہا تھا تو لگ گیا اس کو، آدمی آ گیا، بھائی ایکسیڈنٹ ہو جاتے نا، جان بوجھ کر نہیں، وہ جا رہا تھا، بیچ میں آدمی آ گیا، غلطی سے جو ہے ٹائر کے نیچے آ گیا، مر گیا آدمی، تو اس نے جان بوجھ کر مار دیا یا غلطی سے؟ غلطی الگ ہے، یہاں کیا جان بوجھ کر، یعنی اس کو یعنی آپ نے ارادہ کیا نعوذ باللہ من ذالک اور اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا، اس کی جان لے لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ وہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، ایک تو جہنم ہے ہمیشہ رہے گا، اور سنیے غضب اللہ علیہ، اللہ اس پر غصہ ہوگا، وَلَعْنَهُ، اور اللہ کی لعنت اس پر پڑے گی، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا۔ چار چیزیں ذکر کی گئی، کتنی خطرناک چیز ہے کسی کا قتل کرنا، چار وعیدیں سنائی گئی ہیں اس آیت میں۔ نمبر 1 جہنم، نمبر 2 اللہ کا غضب اس پر ہوگا، نمبر 3 اللہ کی لعنت اس پر ہوگی، نمبر 4 اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے اللہ نے۔ لہٰذا اپنے آپ کو بچائیں، غصے میں آ کر کسی کا قتل نہ کیا جائے، قتل بہت بری چیز ہے۔ اسی لیے آپ پوری دنیا میں دیکھیں، پوری انسانیت کی نظر میں قتل جرم ہے کہ نہیں؟ اور اسلام نے بہت پہلے اس جرم کے متعلق بیان کر دیا کہ یہ جرم ہے، اور ایسے جرم کرنے والے کے لیے 4 وعیدیں قرآن میں سنائی گئی، کیونکہ اسلام امن کا پیغام لے کر دنیا میں آیا، قتل و غارت گری، فتنہ و فساد پھیلانے نہیں۔ اسی لیے اسلام نے یہ کہا کہ ایسے کام کرنے والوں کو وعیدیں سنائی گئی، ایسے کام کرنے والے یعنی لوگوں کی جان لینے والے، لوگوں کو مارنے والا، اس کی سزا جہنم کی آگ ہے، اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے اس پر، اللہ کی لعنت اس پر پڑتی ہے، اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا گیا۔ 4 وعیدیں سنائی گئی، کیوں؟ کیونکہ اسلام قتل کی دعوت نہیں دیتا ہے، اسلام قاتل نہیں پیدا کرتا ہے، اسلام امن والے لوگوں کو پیدا کرتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات پر اگر عمل کریں، پوری دنیا میں پیس ہوگا، جس کی پوری دنیا کو ضرورت ہے آج، پیسفل لائف، امن و امان، شانتی کی زندگی۔ اسلام شانتی کی تعلیم دیتا ہے، قتل و غارت گری کی تعلیم نہیں دیتا ہے، بلکہ مذمت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دوسری آیت میں، سنیے اور ایک آیت، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو کسی ایک کا ناحق خون بہاتا ہے، کسی ایک انسان کو قتل کرتا ہے تو اس نے ساری انسانیت کو ختم کر دیا۔ کیسی آیت ہے؟ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں یہ بہت بڑا جرم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا، اس کو بڑے بڑے ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ کسی کی جان لی جائے۔ کتنے ہو گئے؟ 3 کوئی بتاؤ، آؤ انعام لے کے جاؤ، بسم اللہ، اٹھو بھائی۔ قتل نہیں کرنا بڑا گناہ ہے، قتل کرنا بڑا گناہ ہے؟ آئیے اسی انگلش۔ چلیے اس کے بعد آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس بچے کے، وہ بچہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا، معلوم، یتیم بچہ یا یتیم بچی، ٹھیک ہے۔ یتیموں کا بڑا خیال اسلام نے کیا ہے اللہ، تو اس سے ابھی جو آیتیں میں بتاؤں گا آپ کو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یتیموں کا کتنا خیال کیا گیا ہے، کیونکہ یتیم بے سہارا ہوتا ہے، بچہ ہے، والد کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ اب جو والد کا انتقال ہو گیا، وہ والد پیسے چھوڑ کے گیا ہوگا، دیکھیے غور کیجیے، ہاں بچے کے لیے کما رہا تھا، وہ پیسے تھے، پراپرٹی تھی، جائیداد تھی، مر گیا، والد کا انتقال ہو گیا، بچے یتیم ہو گئے، اب کیا کریں؟ یا تو چاچا، یا تو تایا، یا تو پڑوسی، یا تو دوست، یا تو رشتہ دار، مال بچے ہیں، بچوں کو کیا معلوم ان کی پراپرٹی ابا کی کہاں ہے، اپنے نام پر کر لیا سب، بڑا گیم کھیلا جاتا ہے اس کے پیچھے،
اسلام نے کہا یہ ان 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے جس سے انسان کی ہلاکت ہو جاتی ہے، جن سے بچنے کے لیے نبی اسلام نے تاکید فرمائی ہے اس حدیث شریف جو بخاری مسلم کی حدیث میں نے پیش کی۔ 7 ہلاک کرنے والے یتیم کا مال نہیں کھانا، بلکہ ایک تو یتیم کا مال کھانے کی حرمت ہے اسلام میں، دوسری طرف یتیم کا خیال کرنے کی تاکید کی گئی۔ پیسے مت کھاؤ، اس کی تربیت کرو، اس کا خیال کرو، اجر ملے گا، اس کی کفالت کرو، میرے ساتھ جنت میں ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا۔ یہ ہے اسلام میرے بھائی، جس اسلام کی پوری دنیا کو ضرورت ہے، لیکن کہاں ہیں آپ لوگ؟ پورا یورپ اس اسلام کا بھوکا ہے، پیاسا ہے، پوری دنیا اس اسلام کی پیاسی ہے، لیکن کوئی بتائے کہ اسلام ہے کیا؟ اس کو بدنام کر دیا گیا کہ یہ دہشت گرد، یہ ٹیررزم پھیلانے والا مذہب، یہ قتل و غارت گیری پھیلانے والا مذہب، یہ فتنہ و فساد پھیلانے والا مذہب، اور کرتے ہیں حرکتیں ایسی کرتے ہیں، خلافت خلافت، مر مر، کہاں سے آ گئے بھائی؟ جان لے رہے، قتل کر رہے، بیعت کرو ہاتھ پہ۔ ابو بکر بغدادی، اس کی ٹیم، یہ اسلام ہے؟ قتل کرنا لوگوں کا، یہ خلافت ہے؟ یہ ہمارے بچوں میں جذبہ آ گیا سن کر بیٹھ کر، علم کی کمی، علماء سے دوری، بول کے گیا تھا نا یہاں میں آپ کے شہر میں پچھلے سال الاسر، الاسر کہہ رہا ہوں، کیا ہوا چھتا بازار اور شیلا پورا کی مسجد میں بول کے گیا تھا، یہاں بھی بولا وہاں بھی بولا۔ کیا یہ اسلام ہے؟ ہمارے لوگ بدنام کرتے اسلام کو، نعوذ باللہ، حرکتیں کرتے ہیں ایسی۔ اسلام بری ہے، اسلام فتنہ و فساد پھیلانے نہیں آیا، اسلام امن و امان کے لیے آیا ہے۔ پڑھی آیتیں، پڑھی حدیثیں، دیکھیں اسلام کہہ رہا ہے یتیم کا مال مت کھاؤ، اسلام کہہ رہا ہے جادو مت کرو، اسلام کہہ رہا ہے شرک مت کرو، اسلام کسی کی جان نہیں لینا، اسلام کہہ رہا ہے کسی عورت کو مت مارنا، اسلام کہہ رہا ہے بوڑھے پر ہاتھ مت اٹھانا، اگر کوئی اپنی عبادت خانے میں عبادت کر رہا ہے اس کو کچھ مت کرنا، چھیڑنا نہیں اس کو۔ اسلام کتنا پیارا مذہب، اور معاف کر دو کوئی غلطیاں کرے تو، معاشرے کو صالح بنانے کے لیے، سوسائٹی کو پاک کرنے کے لیے آیا۔ یہ اسلامی تعلیمات ایک طرف ہے اور مسلمانوں کا عمل ایک طرف ہے۔ کیا اچھی بات ہوتی کہ ہمارے مسلمان بھائی اس اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، کیا اچھی بات ہوتی کہ اصل اسلام، دا پیورٹی آف اسلام، دا ریالٹی آف اسلام دنیا کو بتاتے، دس از اور مذہب، دس از اور اسلام، دیکھو یہ ہے، دیکھو یہ ہے، دیکھو یہ ہے، دیکھو یہ ہے۔ واللہ ضرورت ہے دنیا کو، پورے دنیا کو بتانے کی کہ یہ ہمارا سچا مذہب ہے اسلام، دیکھو اس میں یہ تعلیم ہے۔ آپ فالوورز کو مت دیکھیں، اس کی غلطیوں کو مت دیکھیں، ریڈ دا اسلام، سی دا اسلام، ٹھیک ہے؟ اسلام کو دیکھو کیا کہتا ہے اسلام، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے۔ چلیے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ یتیم کا مال کھایا جائے۔ کتنا بڑا جرم ہے یہ؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سنیے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ درس ادھر ہو رہا، ادھر نہیں، یہاں ہے نا درس، ادھر دیکھو پھر، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ یتیم کا مال یتیموں پر ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ان پر ظلم کرتے ہوئے، وہ لوگ مال نہیں کھا رہے ہیں، اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہے ہیں، ان قریب وہ جہنم کی آگ میں داخل ہو جائیں گے، ان قریب وہ دوزخ میں داخل ہو جائیں گے۔ کیسی ڈرن، آگ کھا رہے، بول رہا اللہ، پیسے کھا رہے اور جہنم میں جانا ہے، اللہ بچائے، جانا ہے جہنم میں کسی کو۔ پھر یتیم کا مال نہیں کھانا، اگر کھائے تو واپس کر دو۔ اگر میری بات سننے والوں میں سے کوئی کھائے ہوئے ہیں، پورا واپس کر دو، معلوم ہے نا کتنے لاکھ کھائے، کتنے ہزار ہڑپ کیے، کتنی زمین، پوری واپس کر دو مرنے سے پہلے، اگر ہیں تو، نہیں ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو الحمدللہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ الا یہ کہ اچھی نیت سے، جیسے اس کو لے کر تجارت میں لگانا پیسہ اس کا، تاکہ پروفٹ ہو، یتیم بچے جب بڑے ہو جائیں گے ان کو فائدہ ہو سکے اس مال کا۔ اس غرض کے لیے اگر آپ یتیم کے مال کو لیتے ہیں اور اس سے جو ہے اس کو انویسٹ کرتے ہیں، بزنس میں لگاتے ہیں، تاکہ بچوں کا جو 1 لاکھ روپیہ ہے یتیم کا، یہ کل جا کے 10 لاکھ روپیہ ہو جائے اور یتیموں کو فائدہ ہو جائے، اس کی اجازت اسلام نے دی۔ لیکن بری نیت لے کر اس کو کھانے کے لیے، ہڑپ کرنے کے لیے، اپنے پیٹوں، اپنے جیبوں کو بھرنے کے لیے، اپنے مقاصد باطلہ کو حاصل کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں تو پھر جہنم کی وعیدیں سنائی گئی۔
لہٰذا یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے. اور اس کے برخلاف میں نے کہا نا, یہ تو یہاں بتایا یتیم کے متعلق جو تعلیمات آئی, اگر آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے کتنا خیال یتیم بچوں کا کیا. کتنے ہو گئے؟ 4. 5واں وَأَكْلُ الرِّبَا, سود کھانا, پیسہ ہونا بس حلال سے آئے یا حرام سے آئے. سود بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ نے تجارت کو حلال کر دیا اور سود کو حرام. سود, مٹھی, فائننس, کیا کہ نام ہے اس کو, ٹھیک ہے. کھجور کے بدلے کھجور, کیا حدیث ہے, سونے کے بدلے سونا, چاندی کے بدلے چاندی, کھجور کے بدلے کھجور, پنیر کے بدلے پنیر, برابر برابر. زیادہ لیا تو سود. 1 کلو سونا دیے, 1.5 کلو سونا لیے, سود. پیسے پیسے برابر برابر. 10 روپے دینا 10 روپے لینا. میں 100 روپے دیتا ہوں, 110 روپے دینا میرے کو بعد میں. آپ کو ضرورت ہے 100 روپے دے رہا ہوں, بعد میں 110 دینا, 10 روپے سود. میں 1 کلو چاول دیتا ہوں, 1.5 کلو چاول دینا میرے کو, ایکسٹرا جو ہو جاتا ہے سود. چاندی چاندی برابر برابر. حدیث میں فرمایا وسلم نے سونا چاندی وغیرہ کا ذکر کیا, چیزوں کا برابر برابر لو. جو زیادہ لے گا یا زیادہ طلب کرے گا وہ سود ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں وسلم نے فرمایا کل قرض جر نفعا فهو عین الربا, ہر وہ قرض جو فائدہ ہی لے کر آتا ہے وہ اصل سود ہے. سود کی اپنی جگہ لمبی فہرست ہے. اس کو معلوم کرنا, کیسے سود ہوتا ہے, کس کس شکل میں ہوتا ہے, اللہ سے ڈرنا, اپنی زندگیوں کو سود کھانے سے بچانا بہت بڑا جرم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور تجارت کو بڑھاتا ہے. سود جو ہے خون چوسنا ہوتا ہے لوگوں کا, جو یہودیوں نے یہود کرتے تھے, یہود کرتے تھے سود, لوگوں کو سود دیتے تھے, سود دیتے تھے لوگوں سے. وہی چیز آج چل رہی ہے. اس سے مسلمان اپنے آپ کو بچائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ حدیثیں وہی, اس میں سے ایک حدیث تو یہ ہے, اور ایک حدیث وہ سنا دوں شاید کہ شرم آ جائے سود کھانے والوں. وہ تو حدیث سنا نہیں, سود کے درجات ہے نا, اس میں کمتر درجہ اپنی امی کے ساتھ برائی کرنا ہے. آدمی بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, سوچتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. تو اگر کوئی کر لے یہ حرکت تو امی کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا, یہ کمتر درجہ ہے سود کا. کیسا کھاتا بولو, یہ سننے کے بعد بھی کھاتا آدمی. غیرت مر چکی ہے. پیسہ پیسہ, کیونکہ سود پہ پیسہ آتا ہے نا خوب, ڈالو آئے گا, ڈالو آئے گا. کیا کرنا بھائی, پریشان ہے وہ تو, کچھ بھی پریشانی ہے, بیکار کی باتیں نہیں کرنا. حرام ہے حرام ہے, کیا تجارت میں لگا, انویسٹ کرو, کچھ بھی کرو. جیسے میں بتایا تھا نا اس سے پہلے, سیدھے ہاتھ سے پینا, کیسے پینا آپ کو معلوم ہے, بتایا تھا نا میں. ویسے کچھ بھی کرو, سود سے اپنے آپ کو بچاؤ, ورنہ کیا ہوگا, اللہ کیا یمحق, اللہ گھٹاتا ہے سود کو. زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں اس سے. کیسے کیسے پیسہ تباہ ہو جاتا ہے اندازہ نہیں لگتا انسان. وہ یورب الصدقات, صدقہ کرو. صدقے پر اسلام نے ابھارا. صدقہ کرنے سے پیسے میں برکت ہوتی ہے. صدقہ نہیں, میں میرا پیسہ میرا پیسہ پیسہ, سود آتے رہتا ہے. پیسہ خرچ کرو بھائی, پیسہ ہے نا. کیا صحابہ مالدار نہیں تھے؟ پھر سود سے کیسے بچے وہ لوگ؟ آج بولتے نہیں بھائی نہیں بچ سکتے. دیکھو بھائی آج نہیں بچ سکتے دنیا میں. آج جھوٹ نہیں, آج تجارت میں جھوٹ بولنا پڑتا صاحب. بغیر جھوٹ کے تجارت نہیں ہوتی. غلط صاحب, بغیر جھوٹ کے تجارت ہوتی صاحب. آپ غلط بول رہے صاحب, آپ جھوٹ بول رہے صاحب. ارے بھائی سود کھانا پڑتا آج کی دنیا میں رہنا ہے تو بھائی غلط صاحب, جھوٹے ہیں آپ, جھوٹ بول رہے آپ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. صحابہ زندگی گزارے بغیر سود کے, صحابہ مالدار تھے بغیر سود کے, صحابہ نے تجارت کی اور بغیر سود کے, صحابہ بغیر جھوٹ کے تجارت کیے, صحابہ ایمانداری کیے, تجارت کیے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیے, بڑی پیاری حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق یبعث مع الانبیاء یوم القیامہ, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو سچا تاجر ہوتا ہے وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تاجر بہت ہے, سچا تاجر کہاں ہے؟ دیکھو جھوٹ بولتا ہی نہیں تجارت میں, بغیر جھوٹ کے نہیں چلتا کاروبار. کون بولا بھائی, کیسے کہاں کی باتیں بیکار کی. شیطان جو ہے اس طریقے وسوسہ ڈالتا ہے اور بیکار. اصل خود جیسے میں کوئی غلط کام کروں تو میں اب آپ کو پروف کروں گا کہ میں جو غلط کر رہا ہوں مجبوری ہے, ساری دنیا کرتی ہے بھائی. یہ نہیں کہ مجھے اس بات کی فکر ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں, اس کو میں چھوڑ دوں, اللہ سے ڈروں اور میں صحیح کام کروں, آپ کی نصیحت کو قبول کر لوں. نہیں, الٹا جو ہے اپنی غلطی کو ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے آدمی. اس لیے سود کے بغیر کون ہے بھائی, بتاؤ کہاں ہیں؟ سب لیتے, پڑھے لکھے بھی لیتے, مولویاں بھی لیتے, علماء بھی لیتے, سب جھوٹ ہے. جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاتا ہے. اس کو پکڑ کے لانا, کہاں ہے؟ یہ دیکھو انہوں سود میں لیتے, دیکھو
انہوں سود میں لیتے دیکھو، انہوں سود میں یہ کیا کھا رہے ہیں، یہ کیا پی رہے. اور بہت سارے مسلمان ایمان تاجر والوں تجار بزنس مین کو آپ کو بتایا جائے گا یہ بزنس مین ہے، یہ بزنس ہے بغیر سود کے ان کا بزنس چلتا ہے. دیکھیے ان کا بغیر سود کے چلتا ہے، ان کا بغیر سود کے چلتا ہے. کیا مطلب؟ انسان اللہ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ راستے نکالتا ہے اس کے، بشرطے کہ اس بات کی فکر، مجھے ایک بات کی فکر ہے کہ مجھے یہ نہیں پینا ہے، بس ختم، میں نہیں پیوں گا. مجھے سود نہیں لینا ہے، نہیں لوں گا. لینے کے لیے بہانہ، میری نیت ہے لینا ہے، اب لینے کے لیے راستے. علماء فتوا دیے بھی، بعض فتوے ہے بھائی مجبوری میں بعض چیزیں حلال ہو جاتی. بھائی اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرتا. بھائی ادھر ادھر سے لا رہا ہوں اپنی چیزوں، غلط ہے. آخر اللہ سے ڈرو یا آخر ختم. انسان اگر دل میں کرے میں نہیں لوں گا سود، اللہ تعالیٰ راستے ہے، موجود ہے، بچ سکتا ہے. کیا نہیں بچے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے. ابھی مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب سود کھاتے ہیں، کیسی بات ہے بھائی؟ میں زندگی گزار رہا ہوں بغیر سود کے. دیکھے یہاں ہوں گے بہت سے ہمارے بھائی، سب اکثر ہوں گے انشاءاللہ نہیں کھاتے. اللہ جزائے خیر دے، ہمارے والد صاحب کبھی سود نہیں لیے، بیٹھے ہوئے تشریف نہ سود کھلائے، گھر میں لائے سود کا پیسہ. بہت راستے بتائے لوگ لیکن نہیں کھلائے. دال کھائے لیکن حلال کی کھائے، مرغی بھی کھائے حلال کی کھائے. آج مندی کھا کے آنے حلال. چلو تو بولنے کا مطلب آدمی اللہ سے ڈرے تو سود سے بچ سکتا ہے، بچ سکتا. بیکار کی باتیں ہیں وہ سود. چلیے اللہ بچا کے رکھے، بس اس نے جو ہے بیڑا کر کے رکھ دیا ہے. دیکھیے طبرانی کی حدیث ابھی بتا. دیکھیے حدیث سنیے، اس حدیث کو اور وضاحت ہے، ایک دوسری روایت میں اور وضاحت ہے اس کی، بلکہ دو حدیثیں سنیے. لعن اللہ آکل الربا وموکلہ، رواہ مسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر. ایک دوسری حدیث جو طبرانی کی صحیح سند سے حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الربا 72 بابا، سود کے 72 کتنے 72 72 بولتے ہیں نا، 72 دروازے ہیں سود کے. ان میں سب سے ادنا دروازہ آدمی اپنی ماں کے پاس آئے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. کتنی خطر ڈرانے والی حدیث ہے، پھر بھی آدمی سود کھاتا. اور اللہ نے قرآن میں کہا یا سود کھانا چھوڑو یا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرو، جنگ کا اعلان کرو، آؤ لڑنے کے لیے. کتنی خطرناک بات ہے نہیں؟ پھر بھی انسان سود کھاتا 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 چلے گیا. کہاں ہے وہ؟ سود لیتے تھے نا، چلے گئے، ختم، انتقال ہو گیا، مر گئے خبر میں. اب کیا جواب دے رہے؟ سود کھائے، مجبوری. فرشتے کو بول رہے مجبوری، سوری مجبوری، کچھ بھی نہیں چلتا ہوں. 70 ماہ کہاں ہے؟ کون سی حدیث میں 70 ماہ سے زیادہ رحم کرنے والا؟ اللہ نے حرام کیا؟ حرام. تجارت حلال تھی، تجارت کرنا تھا، پیسہ زیادہ کی ہرس اور خواہش، سود کے رستے سے پیسہ زیادہ آتا تو اس سے زیادہ پیسہ لینے کی خواہش. بس یہی چیز انسان کو تباہ اور برباد کر رہی. اللہ بچا کرے گی. کتنے ہو گئے جی؟ 5 بولتے ہیں، انعام لے لیجیے. چلیے بولو بیٹا. قدر قتل، قدر قتل مرڈر. ہاں ہو گیا. ربا کیا؟ ربا مطلب ربا بولے تو سود. ہاں بیٹھیے جزاک اللہ خیر. اس کے بعد والتولی یوم الزحف، میدان جنگ میں پیٹ پھیر کے جانا، بزدلی کا اظہار کرنا. میدان جنگ ہے، ٹھیک ہے، اسلام اور کفر کی جنگ ہو رہی ہے، وہاں پر جو ہے بجائے شجاعت کے، جو کہ مومن کی صفت ہوتی ہے، اسلامی اخلاق میں سے ہیں جو ہم نے پڑھا، الٹا کیا کر رہے؟ بزدلی دکھا کر پیٹ پیچھے بھاگ رہے. اس کو بھی جو ہے وہ کہا گیا کیا؟ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں شمار کیا گیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرمایا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اگر کوئی پیٹ پیچھے جا رہا ہے لیکن اس لیے نہیں جا رہا ہے کہ جو ہے کوئی اور طریق دوسرے راستے سے آ کے جو ہے وہ لڑے، یا جو ہے اپنی جماعت سے جا کے مل کر آ کر لڑے، ایسی کوئی غرض سے نہیں بلکہ ڈر بزدلی دکھا کر، ٹھیک ہے، میدان کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے پیٹ دکھا کر میدان سے، تو اس نے جو ہے اللہ کے غضب کو پا لیا. مطلب اللہ کا غضب اس پر ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. لہٰذا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. چلیے اسی طریقے سے کتنے ہو گئے؟ 6 نا. 7واں ذرا غور سے سنیے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
اور بھولی والی، ایمان والی، پاک دامن. 3 صفت ہے. پاک دامن یعنی شریف، نیک اور بھولی. اور مومن، عورت پر الزام لگانا، لڑکی ہو یا عورت پر الزام لگانا. کس چیز کا الزام لگانا؟ برائی کا. برائی کا الزام لگانا. یہ کتنا عام ہے معاشرے میں. بچیوں کو بدنام کیا جاتا ہے، عورتوں کو بدنام کیا جاتا ہے. کس بنیاد پر؟ شکوک کی بنیاد پر. سمجھتے شکوک، شک کی وجہ سے. بس میں وہاں دیکھا بھائی، وہاں سے نکلے تھے وہ گھر میں سے، اور معلوم رہ گئے تھے وہاں، بڑے لگا جاتا. بچی کو دیکھا آٹو میں جا رہی تھی رات میں 10 بجے. ارے ہمارے محلے کی بچی ہے. نہیں وہ کون؟ ارے وہ میاں صاحب کی بیٹی. اچھا وہاں آٹو میں 10 بجے دیکھا. کدھر؟ لنگر ہاؤس کی طرف گئی، ادھر میں بھی طرف گئی. بھی معلوم آپ کو بھول کے جانا بھیا، میں جا کے آتی ہوں. لگا دیا الزام اس پر، بدنام کر دیا. ارے سنا ابھی نے اتنا بولتا نہیں بتا بھائی، چکر ہے کہتے بچی کا. کہے گا چکر تمہارے سر میں آنا چاہیے کہ بیچاری کو جو ہے بدنام کر رہے اس کو. شکوک کی بنیاد پر، ڈاؤٹس کی بنیاد پر مسلم بچیوں کو، مسلم عورتوں کو بدنام کیا جاتا ہے. ایسے بدنام کرنے والی الزام لگانا ہے. یہ شریعت نے سزا مقرر کی ہے. یا تو گواہ پیش کرو ورنہ کوڑے کھاؤ. یا تو شریعت نے کیا کہا؟ گواہ پیش کرو. اگر کسی نے کہا برائی زنا کا، 4 گواہ ہونا، آنکھوں سے دیکھنا انٹرکورس کرتے ہوئے، برائی کرتے ہوئے. یہ نہیں چلے گئے تھے خالی ایک جگہ، نہیں، 4 گواہ ہونا، ورنہ جو بول رہا اس پر کوڑے مارنا. اسلام میں سزا ہے. کیونکہ عزت ہے، عزت انسان کی عزت سے کھیلنا نہیں ہے کسی کی. کس بیس پر اس لڑکی پر یا اس عورت پر الزام لگایا جا رہا ہے؟ کیا دیکھا آپ نے؟ صرف اندازوں پر تو جو ہے کسی کی عزت سے نہیں کھیلا جا سکتا ہے. شریعت نے عیب، اگر کسی کا عیب معلوم ہو تو سطر پوشی کرنے کا حکم دیا ہے. معاشرہ خراب ہو گیا ہے اس میں، نعوذ باللہ من ذالک. اب دیکھیں کتنی بچیوں کو بدنام کیا جاتا ہے، کتنی عورتوں کو بدنام کیا جاتا ہے. تحقیق کرے تو پتا چلتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور اس میں اللہ معاف فرمائے سب ہے بھائی انوالو. اللہ معاف فرمائے. سب سے مراد اکثر لوگ ہیں اس میں انوالو. شادی میں دیکھا گیا، ساس نے بہو کو دیکھا کہ کسی آدمی سے بات کر رہی تھی، بیٹے کو ملا دیا اس میں مرچی مسالہ لگا کے، تمہاری بیوی کو پتہ نہیں اس کے کرتوت ایسے ہیں، وہ ہے پتہ نہیں کیا کیا. وہاں سے وہ آیا، اس نے طلاق دے دی، 2 گھر اجڑ گئے، 2 زندگیاں تباہ ہو گئی. بعد میں تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا ایک مجبوری کی وجہ سے اس نے بات کی تھی اس آدمی سے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر الزام لگایا جاتا ہے. الزام نہیں لگانا ہے. قذف اس کو کہتے ہیں، تہمت لگانا. یہ بہت بڑا گناہ ہے، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ہے. اور اگر پروف ثابت نہ کیا جائے تو اسی صورت میں جو ہے اس پر حد قائم کی جائے گی. جیسے کہ اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں اور بہت سارے واقعات موجود ہیں. جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک انسان نے ایک عورت پر الزام لگایا تھا بدکاری کا، زنا کا. گواہ 3 لے کر آیا تھا اور تینوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا زنا کرتے ہوئے. چوتھا گواہ، کیونکہ اللہ نے قرآن میں 4 گواہ گئے، چوتھا گواہ ثابت نہیں ہوا، ان تینوں کو کوڑے مارے گئے. عمر بن خطاب اور ان کے دور خلافت کا واقعہ. کیونکہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ 4 گواہ ہونا. 4 جھوٹ نہیں بولتے، 3 مل کر کسی عورت کو پلاننگ کر کے بدنام کر سکتے ہیں. شریعت ہے، اللہ کا دین ہے. یہ نہیں ایسا بھی ہو سکتا نا 10 لوگ آدمی بول کے نہیں، ہاں پہلے کام بہت کرنا ہے. سمجھ میں آ رہا مسئلہ؟ اللہ کا حکم ہے 4 شہادات، 4 گواہ ہونا. یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے. عشاء کی نماز 4 رکعت کیوں پڑھنا؟ 5 بھی پڑھ سکتے نا، ہو سکتا نہیں. اللہ کا دین 4 گواہ لانا، ورنہ جو ہے کوڑے برسائے جائیں گے اس انسان پر جس نے الزام لگایا. لہٰذا اپنے آپ کو بچائیے. لڑکیوں اور بچیوں، مسلمان اور مومن مسلمان عورتوں پر الزام لگانے سے اپنے آپ کو بچائیے. آپ نے دیکھا، کیا دیکھا، کیوں دیکھا؟ اس کی ایک عزت ہے معاشرے میں. ایسے بدنام کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. عزت بہت بڑی چیز ہے مسلمان کی، اس کی قدر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اچھا یہ چیز کہاں سے شروع ہوتی میں بتاؤں آپ کو. سورہ حجرات کی تفسیر پڑھنا، اس میں پوری چیزیں آتی ہیں. پہلی چیز کیا ہوتی معلوم؟ بدزنی. کیا ہوتی؟ بدزنی سے اسلام نے منع کیا. برا گمان کرنا کسی کے بارے میں. دیکھیں ارے اس واسطے جا رہے ہوں گے وہاں، آپ کو کس واسطے جا رہے ہیں؟ کوئی اور چیز سوچیے، اچھی چیز سوچیے. پہلا کام کیا کرتے معلوم ہے؟ بدگمانی. کیا ہے بدگمانی؟ وہ ہے کیا ہے؟ آیتیں ہیں نا وہ سورہ حجرات کی. حافظ ہے کوئی؟ ایاکم والظن فإن الظن، نہیں وہ تو حدیث ہے.
ظن کے متعلق ہے نا وہ ولا یغتب بعضکم بعضا سے پہلے والی آیت بھائی, ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتم, اس سے پہلے والی آیت, اس میں آپ دیکھیں بہرحال ظن سے منع, ظن بدگمانی. جی ہاں اجتنبوا کثیرا من الظن, ہاں دیکھیے زبردست بیٹے, زبردست, ان کو انعام دینا, آپ بھی ایک انعام لے لو آ کے درس کے بعد, آپ اور آپ دونوں ملنا وطر کے بعد. کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجتنبوا, یا ہاں وہ ہے نا, اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, اس کے بعد ولا فلا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. یہ تین چیزوں پر غور کیجیے آپ. پہلی چیز کیا منع کیا گیا ہے؟ بدگمانی. تم اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ, اس لیے کہ تھوڑا بعض گمان گناہ ہے. یعنی برا خیال نہیں کرنا, کسی لڑکی کو دیکھے جاتے ہوئے, کسی عورت کو کسی بات کرتے ہوئے, تو بدگمانی نہیں پیدا کرنا. یہ تو یہاں عورتوں کے, مسلمان مردوں کے بارے میں کر سکتے ہیں, کسی قاری, امام صاحب, خطیب صاحب, عالم یا استاد یا کہیں کوئی رشتہ دار, کوئی مسلمان بھائی اس کو کچھ بولتے ہوئے سنے, کچھ کہیں جاتے ہوئے دیکھے تو غلط خیال کریں گے اس کے بارے میں ہم نہیں, بدگمانی نہیں کرنا نمبر ایک. اس کے بعد ولا تجسسوا, جاسوسی مت کرو, اور ولا یغتب بعضکم بعضا, ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. یہ تین چیزوں پر غور کیجیے. فرسٹ چیز اگر نہیں ہوگی تو دو چیزیں بھی نہیں ہوگی, فرسٹ چیز ہوگی تو سیکنڈ بھی ہوگی, تھرڈ بھی ہوگی. پہلی چیز بدگمانی. دیکھیں بچی آٹو میں گئی, دیکھو میں مثال دیتا ہوں, ایک بچی آٹو میں گئی, پہلے گمان, ارے کہاں جا رہی ہوں انہیں ضرور کسی بچے سے ملنے جا رہی ہوں گی, نکلتا. اب جاسوسی اس کے پیچھے, گاڑی سٹارٹ کر کے اس کے پیچھے پیچھے جاتا, کہاں جا رہی بول کے جاسوسی کرتا, چھپ چھپ کے دیکھتا اس کو. جاسوسی مت کرو. اس کے بعد دیکھتا آ کے جو ہے غیبت کرتا اس کی, ارے وہ میاں صاحب کی بچی, وہ فاروق صاحب کی بیٹی, سنا بیٹھا, ارے کیا ہوا, سنا تمہیں رات میں 10 بجے آٹو مل کے نکل, پیچھے گیا, وہاں گئی تھی, ادھر گئی تھی, گلی میں کہاں کی چلے گئی, ادھر کہاں کی چلے گئی, نہیں ارے ایسا ویسا, برائی اس کی خوب. دیکھیے پہلے کیا کیا, برا سوچا, اس کے بعد کیا کیا, جاسوسی کیا, اس کے بعد کیا کیا, غیبت کیا. تین حرام کام کیا ایک ساتھ. پھر اس کے بعد الزام بھی لگا دیتا اس میں. جب غیبت ہونے کے بعد کیا ہوتا, الزام. لہذا فرسٹ چیز ہی نہ ہو تمہارے پاس, کیا جو جڑ ہے چیز کی, شروعات جاتا, بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانا. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے گناہ ہیں, جیسا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, ومنہا, اور بڑے, یہ تو 7 گناہ ہو گئے یہاں پر, اس کے علاوہ اور بڑے بڑے گناہ جن سے انسان کو چاہیے کہ وہ بچے. نمبر اس میں یہ بھی ہے حقوق الوالدین, ماں باپ کی نافرمانی کرنا. معلوم نافرمانی مطلب جو بولے وہ نہیں کرنا, پانی لاؤ نہیں لاتا, ٹماٹے لے کے آؤ امی بولے نہیں, میرا کام ہے میں جا رہا ہوں, اس کو بولتے حقوق. نافرمانی یعنی جو حکم دیا جا رہا ہے اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, ماں باپ کے اس حکم پر عمل, یہ مت کرو بیٹے, یہ مت کرو بیٹی, کرتے, اس کو بولتے ہیں حقوق. یہ بھی بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے, اور اس سلسلے میں بہت بڑی حدیثیں ہیں, جیسے کہ حاکم کی ایک روایت آئی ہے, لا يدخل الجنت عاق, ماں باپ کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ولا منان, اور بھی بعض لوگوں کے بارے میں بیان کیا, لیکن موضوع سے متعلق یہ چیز ہے. اسی طریقے سے قطیعۃ الرحم, رشتوں کو کاٹنے والا, اس کا بھی ذکر ہو چکا ہے اس سے پہلے. رشتے توڑنے والا, رشتوں کو ختم کرنے والا, یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے. شہادت الزور, جھوٹی گواہی دینا. آپ کو معلوم ہے زمین نہیں ہے, بولے اب دوست ہے, دوست کے برے وقت میں کام آتا, چلو ہاں جب صاحب قاضی صاحب میں معلوم ہے انوش خریدے سو ہے, معلوم ہے خریدے ہی نہیں زمین, جھوٹ بول دیا, جھوٹی گواہی دیا اس بات کی کہ یہ اس کا مالک ہے یا یہ چیز اس کی ہے وغیرہ وغیرہ. والایمان الکاذبہ, جھوٹی قسمیں, اللہ بچا کے رکھے. ایک ہوتی جھوٹی بات, ایک ہوتی جھوٹی گواہی, ایک ہوتی جھوٹی قسم. معلوم ہے اس کو قسم کھا رہا ہے, جھوٹی قسم, قسم کھا کے بتاؤ اللہ کی قسم ایسی چھوا, ڈال دیا غصے میں, جھوٹی قسم. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, اللہ بچا کے رکھے. اسی طریقے سے ایذاء الجار, پڑوسی کو تکلیف دینا, اس سلسلے میں باتیں ہو چکی ہیں نا اس سے پہلے, تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. وظلم الناس فی الدماء والاموال والاعراض, لوگوں پر ظلم کرنا, کہ ان کا خون بہانا, کسی کی ناک پھوڑ دیے, کسی کے دانتوں توڑ دیے, خون نکل رہا, کسی کی جان لے لیے, کسی کے ہاتھ پیر توڑ دیے, ظلم, یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. الظلم ظلمات یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگوں پر دنیا میں ظلم کرتا ہے کل اندھیرے میں ہوگا, قیامت کے دن تاریکیوں میں ہوگا. ٹھیک ہے. والاموال, مال میں ظلم کرنا, یعنی مال ہڑپ کرنا, ظلم کرتے, جیسے یتیم کا کرے یا لوگوں کا کرے, دیکھے غریب ہے, زمین دیکھ لے اچھی ہے زمین, چلو ہٹو میاں, ظلم کر کے اس کا لے لیے. ٹھیک ہے, اپنا پاور یوز کر کے, اپنے لنکس یوز کر کے کیا کر دیے, ہڑپ کر لیے اس کی زمین. والاعراض, عزتوں پر ظلم کرنا.
کسی کو بے عزت کرنا, کسی کو ذلیل کر دینا, چاہے وہ عام آدمی ہو یا خاص آدمی ہو, رشتہ دار مسلمان ہو یا رشتہ دار نہ ہو, مسلمان بادشاہ ہو یا مسلمان عالم ہو یا مسلمان قاری ہو یا مسلمان کوئی بھی ہو, اس کی عزت پر ظلم کرنا, جس کو مطلب یہ ہے اس کو بے عزت کرنا, اس کو ذلیل کرنا. اسی طریقے سے شرب المسکر, شراب پینا یا نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا, یہ بھی بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے. اللہ کی لعنت ہے کس پر؟ شراب پینے والوں پر. مجھے بڑا افسوس ہوا سن کر کہ شہر میں ہمارے پاس جو ہے مسلمان شراب بھی بہت پیتے ہیں. میں سمجھا پیتے ہی نہیں سمجھتا تھا کوئی بھی, وہ 1000 میں ایک پیتا ہوں گا فل ہے کہتے ہیں. بعض ایریا تو بدنام ہے کہتے ہیں, یہ ایریا وہاں تو پینے والے ملیں گے آپ کو پورے. کیا ہے بھائی مسلمان شراب پیتا؟ شراب حرام ہے اور شراب کا نقصان پوری دنیا مانتی ہے. تحقیق کرنے والے ڈاکٹرز مانتے ہیں کہ اس میں نقصان ہے. یہ خیر وہ سائڈ میں, اسلام نے حرام قرار دیا شراب, تو شراب سے بچنا. اور شراب کے علاوہ ہر نشہ آور چیز سے, جیسے ڈرگس ہیں, ٹھیک ہے. میں لاسٹ ایئر سنائے تھے یہی انور بھائی کے گھر پہ, کسی نے بتایا تھا کہ مسلمان ہمارے جو نوجوان ہیں ان میں جو ہے نشہ آور چیزوں کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے. پیٹرول کا نشہ کہتے ہیں, اور 2-3 چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا اس وقت. پیٹرول سے نشہ لے رہے بچے, بچیاں بھی سنا میں تو, اور بھی بعض چیزوں سے نشہ لے رہے ہیں. اللہ بچا کے رکھے. نشہ آور چیزیں حرام ہے, اس سے اپنے آپ کو بچائیے. اسی طریقے سے جوا کھیلنا, معلوم نہ جوا, اللہ بچائیے, تو بہت خطرناک ہے. غیبت کرنا, کسی کی برائی کرنا پیچھے, اور چغل خوری کرنا, یہ سب حرام چیزیں ہیں. اس کی وعیدیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی وہ بہت ساری چیزیں جس کو شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے, حرام قرار دیا ہے. ایک مسلمان اللہ سے ڈرے, ان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. کیوں؟ کیونکہ یہ حرام چیزیں نہ صرف دنیا میں انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں, آخرت میں بھی نقصان ہوگا اس سے. کتنے لوگ شراب پیے, جوا کھیلے اور اپنی زندگی کو برباد کر دی. کتنے لوگ نشہ کیے اور اس کی وجہ سے نہ صرف اپنی دنیا برباد کر دی, آخرت بھی برباد کرے. لہٰذا مومن ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں, جو با ادب, با اخلاق, ایماندار ہوتا ہے, وہ ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. کیونکہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے, گناہوں کا اثر انسان کی باڈی پر بھی پڑتا ہے. جی, گناہوں کی وجہ سے کینسر آتا ہے, گناہوں کی وجہ سے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں, گناہوں کی وجہ سے جو ہے بہت ساری بیماریاں آتی ہیں باڈی میں, گناہوں کی وجہ سے. اللہ نے حرام قرار دیا تو ایسے. یہ تو آخرت میں تو سزا اپنی جگہ ہے, ٹھیک ہے, اللہ کی ناراضگی مول لینا الگ چیز ہے, لیکن اپنی باڈی میں بھی بہت ساری بیماری. اب دیکھیے شراب پینے والے, سگریٹ پینے والے, سگریٹ پینے والوں کا کیا, سگریٹ بولے تو لوگ معاملے سمجھتے ہیں, ارے سگریٹ کہاں ہے بھائی, شراب نہیں پیتے ہم لوگ, شراب حرام ہے, سگریٹ حلال ہے. یعنی بعض حرام چیزیں ایسی ہیں جس کو بولتے ہیں شراب خاندان میں کوئی نہیں پیا, ہاتھ نے لگایا میں آج تک, ایسا پیتے پیتے بولتا, ہاتھ نے لگایا شراب کو میں معلوم, یہ کیا ہے, سگریٹ ہے بھائی, یہ حلال ہے, نہیں وہ شراب ہے اور یہ سگریٹ ہے, سگریٹ ہے وہ حرام ہے, یہ کیا ہے حلال. بسم اللہ بولے مسجد میں پیتے, بسم اللہ بول کے پیتے, یہ بھی حرام, وہ بھی حرام. اس سے بچے, اس سے نہیں بچے. وہی بارش سے بھاگ کے پرنا لے کے نیچے ٹھہر گیا. بھائی بھگانے میں, بارش میں, یہ کیا کر رہا, کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں آپ, پرنا لے کے نیچے, کیا ہو رہا, کپڑے بھیگ رہے نہیں بھیگ رہے. پھر عجیب ہے کانسیپٹ, کیا ہے معلوم, میں بتاتا ہوں اور ختم کر رہا ہوں اس بات پہ. کیا ہے شراب, بولے تو شراب, ارے شراب برا ہونا ہے, کل تک اچھا تھا, برا تصور کیا گیا معاشرے میں, تو شراب غلیظ چیز ہے. سگریٹ سب پیتا بھائی. اب کل اگر ایسا ہوگا 1-2-3 سال کے بعد شراب عام ہو گئی, سمجھو اللہ بچا کے رکھے, اللہ محفوظ رکھے. مثال دے رہا ہوں, اگر کسی سوسائٹی میں, کسی بستی میں شراب عام ہو گئی تو وہ ارے کیا ہے بھائی پیے, کون نہیں پی رہا بھائی, آج تصور ختم ہو گیا اس کا. جیسے فلمیں کیا ہیں, فلموں کو غلط سمجھتے, آج سب دیکھتے بھائی, کون نہیں دیکھتے بھائی, اب تھوڑا ہے نا, یہ بھی عام ہو گیا. کل یہ عام ہو جائے گا تو اس کو بھی ارے سو زنا عام ہو جائے گا, اب کون بچے ہوئے ہیں بھائی. ایک چیز اگر معاشرے میں عام ہو گئی تو اس کی حرمت, اس کی شدت, اس کی خباثت ختم ہو جاتی. کیا مطلب اس کا؟ پھر شراب کو بہت بری نظر سے دیکھ رہے ہیں, سگریٹ کو اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں, لاؤ بھائی بول کے پلا رہے مہمانوں کو. شراب بھی پلاتے کل, وہ بھی عام ہو جاتی, لاؤ بھائی تھوڑا پیک لے کے آؤ بھائی, وزیر بسکٹ اور ناک آؤٹ ٹوکٹ پتہ نہیں کیا چیزیں.
استغفر اللہ، بچا کر رکھے. بیئر بھی حرام، وسکی بھی حرام، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. یہ حرام چیزیں جو زندگیوں کو تباہ کر دیتی ہیں. مومن پاک و صاف رہتا ہے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ہر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر حرام قرار دی ہیں، ہم کو منع کیا ہے، چاہے وہ جادو ہو، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ نشاور چیزیں ہوں، یا مومنہ عورتوں پر الزام لگانا ہو، یا ساتھ ہلاک کرنے والی چیزیں، یا اس کے علاوہ غیبت، چغلخوری وغیرہ، جھوٹی گواہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. وطر کے بعد ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اپنی اصلاح کا مہینہ چل رہا ہے. جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. لہٰذا ہم حرام چیزوں سے توبہ کر لیں، سچے دل سے معافی مانگ لیں، تو انشاءاللہ خیر ہوگا، بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے.